جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب تورات انجیل دی وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے رہیں جس طرح کے تلاوت کا حق ہے، یعنی اس کے احکامات کو دل سے مانیں، اس میں کسی قسم کی کوئی تحریف، رد و بدل لفظی یا معنوی نہیں کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ الذین وہ لوگ جو آتینا ہم نے دی، ہم ان کو، الکتاب کتاب، الذین آتیناہم الکتاب وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یتلونہ تلا یتلو تلاوت کرنا، یتلونہ وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق تلاوتہ جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، اولئک یؤمنون بہ اولئک وہی لوگ ہیں، یؤمنون بہ کہ وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، ومن یکفر بہ ومن اور جو، یکفر کفر یکفر انکار کرنا، ومن یکفر بہ اور جو اس کا انکار کریں، فاولئک هم الخاسرون فاولئک بس وہی لوگ، هم الخاسرون وہی خسارے والے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے رہیں جس طرح کے تلاوت کا حق ہے، ایسے لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں، اور جو شخص نہ مانے گا خود ہی ایسے لوگ خسارے میں ہوں گے۔ یعنی یہود و نصارہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب تورات انجیل دی وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے رہیں جس طرح کے تلاوت کا حق ہے، یعنی اس کے احکامات کو دل سے مانیں، اس میں کسی قسم کی کوئی تحریف، رد و بدل لفظی یا معنوی نہیں کریں، تو ایسے لوگ البتہ دین حق پر بھی ایمان لے آتے ہیں، یعنی اسلام قبول کر لیتے ہیں، ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آتے ہیں، اور جو لوگ نبی آخر الزماں پر ایمان نہیں لاتے وہ در حقیقت اپنی کتاب پر بھی ایمان نہیں رکھتے، اور تورات اور انجیل میں تحریف کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی جو بشارتیں ان کی کتابوں میں مذکور ہیں وہ انہی کا انکار کرتے ہیں، تو بس یہی لوگ تو خسارے والے ہیں۔ یعنی اپنی کتاب پر جو ایمان رکھتے تھے وہ بھی ہاتھ سے گیا، جو ثمرات انعامات الہیہ دین حق پر عطا ہوتی ان سے بھی وہ محروم ہوئے، اس طرح ان کا اپنا ہی نقصان ہوا۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اگر اہل کتاب نیک نیتی اور اخلاص سے کام لیں، ضد و نفسانیت ہٹ درمی کو چھوڑ دیں، قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے قائل ہو جائیں تو ان کو دگنا اجر ملے گا، جس کی مثالیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لے کر اب تک ظاہر ہوتی چلی آئی ہیں، آئندہ بھی انشاءاللہ ہوتی رہیں گی۔ اگلی آیت مبارکہ میں آتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یا بنی اسرائیل یعنی یا مخاطب کے لیے آتا ہے، یا بنی اے اولاد اسرائیل اسرائیل کی، اے اسرائیل کی اولاد، اذکروا ذکر یذکروا یاد کرنا، کہ اے اولاد یعقوب، اذکروا یاد کرو، نعمتی التی نعمت، انعام نعمت، یامین میری، التی وہ جو، نعمتی التی میری وہ نعمت جو، انعمت انعمت انعم انعام، اور تو مین میں نے انعام کیا، علیکم علی پر، اور کم تم پر، میں نے تم پر انعام کیا، وانی واو اور انی اصل میں کیا ہے، انا، یہ جملے کے شروع میں آئے تو انا اور درمیان میں آئے تو انا لکھا جاتا ہے، لیکن معنی اس کا وہیں رہتا ہے، وانی اور یا ضمیر کیا ہے، متکلم کی یعنی میں، وانی اور بے شک میں، فضلتکم فضل یفضل تفضیلا فضیلت دی کم تمہیں، میں نے تمہیں فضیلت دی، علی العالمین تمام جہانوں پر۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم پر کی، وانی فضلتکم علی العالمین اور میں نے تمہیں تمام عالم پر فضیلت دی، فوقیت دی۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے ان احسانوں کو جو میں نے تم پر کیے۔ بنی اسرائیل کو اس صورت میں 3 مرتبہ یا بنی اسرائیل کے معزز خطاب سے مخاطب فرمایا، اس نسبت کو یاد دلا کر شکر اور اطاعت کی دعوت دی۔ ارشاد فرمایا کہ اے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو، اس حیثیت سے یاد کرو کہ وہ میرا عطیہ تھیں، میری نسبت کے شرف و عزت کو دیکھو، یاد کرو، پھر اس حیثیت کو یاد کرو کہ اس نعمت کا میں نے تم پر
محض اپنی مہربانی سے انعام کیا، یعنی تم اس کے مستحق نہ تھے۔ اس امر کو یاد کرو کہ میں نے تم کو محض اپنے فضل سے سارے جہاں کے لوگوں پر فضیلت اور بزرگی دی۔ اگر تم اس فضیلت اور بزرگی کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو ہمارے رسول کی اطاعت کرو، قیامت کے دن سے ڈرو۔ گویا اس قوم کو آخرت کے نتائج سے پھر آگاہ کیا جا رہا ہے